اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ الحمدللہ اس نے رمضان کے مہینے میں ہمیں دوبارہ سے زندگی عطا کی ہے اور اتنے خوبصورت مہینے میں ہم نے دوبارہ صبح کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکھت حیدر ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آج اپنے دورہ قرآن کی 26ویں کلاس شروع کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ یاسین سے شروع کریں گے۔ پیچھے ہم سورہ احزاب اور سورہ سبا پڑھائے۔ سورہ احزاب میں ہم نے یہ جانا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنائے بغیر چارہ نہیں ہے، نجات نہیں ہے، اللہ کا قرب نہیں ہے۔ اسی طرح درود کے فضائل اور فضیلت ہم نے دیکھی تھی، اسی طرح ہم نے پردے کے احکامات دیکھے تھے اور اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھنے کے احکام ہم نے پڑھے۔ اب یہ ساری چیزیں جس چیز کا مطالبہ کرتی ہیں ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے احکامات جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہماری حیثیت اس دنیا میں جو رکھی ہے اور ہم سے جو چاہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ پرپس آف لائف اب کسی کے پاس چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم سب ایک زمانے سے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں زندگی ملی ہے، صرف اور صرف اس کی عبادت کے لیے، اور عبادت سے مراد یہ کہ اس کے حکموں کو اوپر سرے تسلیم خم کرنے کے لیے، یہ بات ہم جانتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرے بھی آگے ہے یہ سوال، آپ کے بھی آگے ہے یہ سوال کہ کون کتنا اس میں آگے بڑھ جاتا ہے نا؟ کون کتنا اپنی خواہشات نفس، دنیا کے تقاضے، خاندان اور فیملی کے تقاضے، اور ادھر ادھر سارے جتنے بھی تعلقات ہیں ہمارے، ان سب تقاضوں سے اوپر اٹھ کر اس تقاضے کو پورا کرتا ہے جو بندگی کا تقاضا ہے۔ تو یہ سوال آپ کے آگے ہے، یہ سوال میرے آگے ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہم بندگی سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، تقویٰ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے جبکہ ہم دور قرآن سے روزانہ گزر رہے ہیں۔ اب بھی اگر دل ہمارے چینج نہ ہوئے اور نہ بدلے، اور اب بھی ہمارے اعمال نہ بدلے، تو پھر ہم کب بدلیں گے؟ کون سی نصیحت پھر ہمیں میرے رخ کو تبدیل کر دے گی، ہے نا؟ کون سی نصیحت جو ہمیں تبدیل کر دے گی، میری سیرت کو اور میرے کردار کو تبدیل کر دے گی اور میرے دل کو تبدیل کر دے گی؟ اللہ سے زیادہ بڑھ کے کوئی اور بات ہو نہیں سکتی کہ ہم تبدیل ہو جائیں۔ اسی طرح سورہ سبا میں ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ اب اگر ہم نہیں تبدیل ہوئے
اور اگر ہم نے نعمتوں کا شکر اللہ کی بندگی کے اعتبار سے نہ دیا اور اللہ کی فرمانبرداری کے اعتبار سے نہ دیا تو پھر یہ کفران نعمت کس درجے لے جاتا ہے ہمیں؟ نعمتیں چھن جاتی ہیں اور انسان جو ہے نا پھر پریشانیوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس وقت ہم لوگ کس پریشانی کا شکار ہیں، انسانیت کس پریشانی کا شکار ہے۔ اللہ کو بھول کے دنیا کہاں چلی گئی تھی، اب دنیا اللہ کو یاد کر رہی ہے اور نہیں کر رہی۔ ہم جب دوسروں کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کچھ چینج نہیں ہوا، کچھ چینج نہیں ہوا، نکھت ویسے ہی سب کچھ چل رہا ہے، لوگ ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم تبدیل ہوئے، کیا ہم چینج ہوئے؟ اس پینڈیمک نے ہمیں کتنا تبدیل کیا؟ تو پھر دوسروں کو ڈرانے سے پہلے خود ڈر جائیں، دوسروں کے اندر تبدیلی دیکھنے سے پہلے خود تبدیل ہو جائیں۔ یہی ہے نا مقصد، کہ انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لے اور دوسروں کی برائیاں اور دوسروں کی، سورہ ہم مائدہ میں پڑھائے علیکم انفسکم، اپنی جانوں کی فکر کرو، قو انفسکم واہلکم نارا، ہے نا؟ تو اپنی ہی جانوں کی فکر کرنے میں اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں ہی ہماری نجات ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ دیکھا تھا کہ گھروں میں ٹنگی ہوئی تصویروں کے نقصانات اور کتوں کا پالنا، یہ کتنا بڑا نقصان ہے ایک ایمان والے کے لیے، کہ جب کہ اس کے گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو یہ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے، الحمدللہ ہمیں آپ سب سے یہی امید ہے کہ ہم سب جاننے کے بعد اب یہ نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، تو دوسروں کو بتائیں۔ بعض اوقات بعض لوگوں کے بچوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، تو پھر اپنے بچوں کو بتائیں، سمجھائیں کہ معاملہ اتنا سیریس ہے کہ یہ جو رحمتیں اور برکتیں اور خوشیاں ہم اپنے گھروں کے سنبھالنا چاہتے ہیں، اور کون ہے جو برکت نہیں چاہتا اللہ رب العالمین سے، تو پھر اللہ کی اس کھلم کھلا نافرمانی کے باوجود اور کھلم کھلا نصیحت کے باوجود بھی ہم تکبر کریں، اگنور کریں، تو پھر نقصان اپنی ہی ذات کا ہے۔ اللہ کو تو کیا پڑی ہے، اللہ تو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ ہماری جو ہے وہ خدمت کے محتاج ہیں، نہ عبادت کے محتاج ہیں، نہ ذکر کے محتاج ہیں، نہ جو ہے نا ہماری تسبیح کے محتاج ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین تو بے نیاز ذات ہے، اس کی تو پوری کائنات تسبیح کرتی ہے۔ ہم کچھ کریں گے تو یہ ہمارے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے۔ کسی نے بڑا اچھا بتایا کہ یہ جو انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے اس کو محبت کتنی ہے، یا بعض اوقات اللہ کے پاس اس کی محبت کتنی ہے، اس کا ایک پیمانہ دیا ہے۔ اور کسی صحابی نے یہ بتایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے، تو تم یہ دیکھو کہ تمہیں قرآن سے کتنی محبت ہے۔ جتنی محبت قرآن سے ہے، الحمدللہ آپ سب اور ہم سب قرآن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ جو 24 گھنٹے کے اندر انسان جتنا اس کے ساتھ وقت گزاری کرتا ہے اور جتنا اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اتنا اللہ کی محبت اللہ کے پاس جو ہے وہ اس کا ثبوت ملتا جاتا ہے۔ تو یہ پیمانہ ہے میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں بہت اچھا پیمانہ۔ 1 منٹ میں کوئی انسان صبح اٹھتا ہے، شوگر چیک کرنا چاہتا ہے، نیڈل ڈالتا ہے، اور نیڈل سے بلڈ لینے سے پتہ چل جاتا ہے اس کی شوگر لیول کیا ہے۔ اگر انسان اپنے اندر اللہ کی محبت کے لیول کو چیک کرنا چاہتا ہے، تو یہ جو قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے نا، یہی ہے پیمانہ، یہی ہے وہ کہ جس طرح ہم شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنا بلڈ پریشر ٹیسٹ کرتے ہیں، اسی طرح یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ میرے اندر اللہ اور اس کے رسول کی زبانی محبت سے آگے بڑھ کے عملی محبت کتنی ہے۔ اور اگر یہ محبت پائی جاتی ہے، ہر کوئی اس رمضان کے مہینے میں، ہمیں امید ہے سب کے ہاتھوں میں قرآن ہے اور سب کے دل میں اللہ کی یاد ہے، اور ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس وقت وہ بہت قیمتی عبادت سے گزر رہا ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پھر یہ بھی دیکھیں کہ میرے ہاتھوں میں قرآن کتنا ہے، کتنا ابھی ہم لوگ جو حفظ کر رہے تھے، ہماری حفظ کی ساری مجلسیں بکھر گئیں، کوئی اب ظاہر دور قرآن کے بعد اتنا ٹائم نہیں مل پا رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب حفظ کی طرف کہیں نہ کہیں پر لگے رہیں۔ ہم سب تلاوت میں تو ہیں، دور قرآن میں بھی ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہم حفظ کے اس لیسن کی طرف بھی آئیں، اور آپ کو اور ہم کو، آپ لوگوں کو ہم نے حفظ کرنے کے لیے
پورے 40 حدیثیں دے رکھی ہیں. اپنا لیسن بھی رکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آخری عشرے میں ان سب چیزوں کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی تلاوت کے ساتھ، اپنے حفظ کے ساتھ، دعا کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. تو آگے چلتے ہیں. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ آج سورہ یاسین شروع کریں گے. تو یاسین کو ہم لوگ شروع کر لیتے ہیں. یاسین جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، اور سورہ فاطر بھی ہم نے پڑھی تھی نا. سورہ فاطر میں ہم نے یہ جانا تھا کہ عزت اگر کوئی چاہتا ہے تو ساری کی ساری عزت اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تو اللہ کے پاس عزت تلاش کی جائے گی. اور اللہ کے پاس عزت کیسے ملتی ہے؟ تم میں سب سے اللہ کے پاس عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ کیا ہے؟ تقوی والا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی یاد، اللہ کا تقوی اپنے دل کے اندر رکھنے والا، اللہ کی یاد کو اپنے دل کے اندر بسانے والا اور اللہ کے ذکر کو اپنی زبان کے اوپر سجا لینے والا، وہ اللہ کے پاس عزت پا لیتا ہے. تو اس کی کوشش کرنی ہے، اس کمپٹیشن میں آنا ہے ہمیں اور آپ کو کہ کون اللہ کے پاس کتنی عزت حاصل کر لیتا ہے. انشاءاللہ کون کتنا ذکر کر لیتا ہے، کون کتنی تلاوت قرآن کر لیتا ہے، اور کون کتنا اپنا وقت لگا لیتا ہے اس کتاب کے ساتھ اور اس اللہ کے کلام کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. تو سورہ یاسین جو کہ بہت مشہور سورہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پارہ نمبر 22 میں ہے، مکی سورہ ہے. رکوع اس میں 5 ہیں اور آیات اس میں 83 ہیں. اس کی طرف آتے ہیں. سورہ یاسین، تو شروع کا ہی نام اس کو یاسین رکھا گیا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے. اس کی پہلی آیت یہی ہے. اس میں 3 چیزوں کے اوپر بات کی گئی، اسی لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے سورہ یاسین کی. سورہ یاسین کی جو اہمیت ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص رات میں سورہ یاسین پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے. اب اس کے بارے میں کہتے ہیں سند اچھی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ بھی پوچھیں گے، اس لیے کہ یہ تفسیر ابن کثیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کی سند بہت عمدہ ہے. تو اگر سند صحیح ہے اور صحیح حدیث ہے تو یہ اسی طرح ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح جو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کا دل ہے، اس اعتبار سے اس حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کو قرآن کا دل کہنا صحیح نہیں ہے. باقی علماء یہ کہتے ہیں کہ مشکل اور سخت کام کے وقت میں اگر سورہ یاسین پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے آسان کر دیتے ہیں، اور یہ سلف کا طریقہ رہا ہے. یہ سلف کا، ہم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے سورہ یاسین پڑھی ہے مشکل وقت میں. اسی لیے غالباً اس کو، ویسے تو حدیث موجود نہیں ہے کہ اپنے مرنے والوں پر پڑھو، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ جانکنی کا عالم ہوتا ہے، انسان کے اوپر مشکل ہوتا ہے، اسی لیے شاید علماء نے اس کو پڑھنے کی ایک جو ہے وہ عادت ڈالی، اور پھر اب آج بھی ہمارے پاس اس کو پڑھا جاتا ہے جب کوئی شخص تکلیف میں اور سکرات الموت میں مبتلا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو پڑھا جائے، جبکہ مشکل آسان کرتی ہے یہ سورت. اس سورہ کے اندر 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کی عظمت بہت زیادہ ہے. ایک تو اس کے اندر توحید، اور توحید میں آثار دنیا کے جو آثار ہیں، آثار کائنات، اس کے اعتبار سے بار بار دلیل دیا گیا ہے کہ تم ان تمام چیزوں کو دیکھو، اللہ کے علاوہ کون ہے یہ سب کچھ کرنے والا. اس کے بعد اس میں آخرت پر یقین اور آخرت کی گواہی کائنات سے، عقل سے، خود انسان کے اپنے وجود سے، اس کے اوپر بات کی گئی ہے، بحث کی گئی ہے، اور رسالت کے اوپر بحث کی گئی. اور شروع سے ہی یہاں سے اللہ رب العالمین فرما دیتے ہیں کہ آپ کی رسالت برحق ہے اور آپ رسول ہیں. سبحان اللہ. اور قسم کھائی ہے اللہ نے قرآن حکیم کی، اور یہ سورہ اسی طرح شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین قسم قرآن حکیم کی کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ آپ خبردار کر دیں ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. یعنی انکار مشرکین اور مکہ والوں کا انکار کہ آپ کی رسالت کا انکار کر رہے تھے. اللہ رب العالمین نے قسم کھا کے گواہی دی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کی قسم کے بعد پھر کیا چیز باقی بچتی ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ
عذاب کے فیصلے کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے، اور ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دی ہیں جن سے وہ ٹھوریوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا، ان کے لیے یکساں ہے، آپ انہیں خبردار کیجئے یا نہ کیجئے، نہ مانیں گے۔ آپ تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے اللہ رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دیجیے۔ تو یہاں پر اور ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ عمل انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں، ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ یہاں پر انسان کے انکار کرنے کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ ماں باپ سے کوئی چیز ملتی ہے آپ کو، تو آپ کو اس کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے اور اس کو قبول کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ اگر غلط ڈائریکشن میں، غلط راستے میں ڈال دینا تو بندہ جلدی پھر اس راستے کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ جیسے ابو طالب نے کہا میں مرتے دم تک اپنے باپ دادا کے دین سے نہیں پھروں گا۔ تو اگر والدین جو چیز ڈال دیتے ہیں، آباء و اجداد میں پائی جاتی ہے، اس کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ ایسا نہیں تھا، اس سے پہلے نبی مکہ میں آئے نہیں تھے، تو یہ بات ان کے لیے ایک انہونی بات تھی جس کو قبول کرنے میں دقت آئی۔ لیکن ایمان اندر کا اور دل گواہی دیتا ہے نا، تو پھر کون سی چیز ہے پھر انسان کو جھکنے سے مجبور کر دیتی ہے؟ وہ تکبر ہے۔ دو طرح کے طوق ہوتے ہیں انسانوں کے گلے میں، ایک تو غلامی کا طوق ہوتا ہے اور ایک تکبر کا طوق ہوتا ہے، اور دونوں کے آگے انسان بے بس ہوتا ہے۔ غلامی والا تو بیچارہ غلامی کی وجہ سے بے بس ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے بس اور اختیار میں کوئی چیز نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو تکبر کا جو طوق ہے نا، یہ تکبر کا طوق غلامی کے طوق سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، اس لیے کہ غلام بعض اوقات دل سے تو چاہتا ہے لیکن اپنے غلامی کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے۔ لیکن متکبرین کا نہ دل جھکتا ہے، نہ سر جھکتے ہیں، نہ اعمال جھکتے ہیں۔ تو یہ اتنا برا طوق ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ان کی گردن اس لیے نہیں جھک رہی کہ ان کے تکبر کا طوق انہوں نے اپنی گردنوں میں لگا رکھا ہے، اور آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ بات رکھ دی کہ ہم نے ان کی دیوار کھڑی کر دی ان کے آگے اور ان کے پیچھے۔ یہ ساری دیواریں وہی ہے، ضد، ہٹ درمی، تعصب اور تکبر۔ یہی وہ آیت ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہی وہ آیت ہے، آیت نمبر 9 سورہ یاسین کی، کہ جس کو پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے تھے، آپ نے ایک مٹھی میں ایک مٹی لے رکھی تھی اور آپ سبوں کے سروں کے اوپر ڈالتے ہوئے نکل گئے تھے جب آپ نے مکہ سے ہجرت کی تھی، اور جب کہ یہ لوگ آپ کے کمرے کے باہر پہرا دے رہے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کے آگے دیوار حائل کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ نہ سکے۔ تو یہ یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ چیزیں کتنی نقصان دہ ہیں، انسان کو اپنے اس جو زندگی میں جو اس کا مقام ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب الحمدللہ رب العالمین، جب اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا تو پھر بندگی اسی کی جائے گی۔ یہ نہ ہو کہ زبان کچھ اور کہے اور عمل کچھ اور کہے۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ انسان کے آثار لکھے جاتے ہیں، انسان کے اعمال اوپر بھیجے جا رہے ہیں اور آثار لکھے جاتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن آثار چلتے ہیں۔ 3 عمل جو کہ ثواب جاریہ کے طور کے اوپر چلتے رہتے ہیں۔ کون سے ہیں یہ 3 عمل؟ پہلا عمل وہ کہ کسی نے علم حاصل کیا ہو اور آگے علم بانٹ کے گیا ہو اور اس کے علم سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہو، ہے نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اسی لائن میں ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ رب العالمین امید ہے کہ آپ آگے سکھا رہے ہیں، آپ لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے اگر کوئی انسان اپنا حصہ اللہ کے کلام کو آگے بڑھانے میں اور اس کی تبلیغ میں اور اس کی تشہیر میں اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانے میں مدد کرے۔ اور دوسرا، نیک اولاد، کہ کوئی نیک اولاد ہو جو کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے دعا کر رہی ہو اور نیکیوں پر قائم ہو،
کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے نیکیاں پہنچتی رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ عطا کرے، آمین۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ثواب جاریہ اس شکل میں کہ کوئی ایسا فائدے کا کام عوام الناس کے لیے کر جائے کہ جس سے کہ عوام فائدہ اٹھا رہی ہو، پانی کا نل لگا دے، مسجد تعمیر کر دے، کہیں پر اسکول تعمیر کر دے، کوئی اور ایسی آسانیوں کی چیزیں جس سے کہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، تو یہ ساری چیزیں ثواب جاریہ، 3 چیزیں ثواب جاریہ ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، ابھی ہم لوگ پیچھے بھی پڑھا ہے سورہ کہف میں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ثواب جاریہ۔ تو جو ثواب جاریہ ہم پیچھے چاہتے ہیں، تینوں معاملات ایسے ہیں کہ اس میں ضروری نہیں کہ یہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ علم حاصل کرنا مشقت کا کام ہے، انسان کوشش کرتا ہے اور اس میں کتنا کامیاب ہو پاتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہاں، کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اولاد کی پرورش کرتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے اولاد ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے گی یا نہیں بنے گی۔ ثواب جاریہ کے لیے آگے صدقہ بنانے کے لیے مال کی ضرورت ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے پاس مال موجود ہو، لیکن اللہ نے سب کو وقت دے رکھا ہے، امیر کو بھی، غریب کو بھی، عورت کو بھی، مرد کو بھی، بڈھوں کو بھی، جوانوں کو بھی۔ تو زبان کے ذریعے یہ ثواب جاریہ بنا لینا اور اس جو ہے ذکر کے ساتھ ثواب جاریہ اللہ کے پاس جمع کر دینا، یہ سب سے زیادہ آسان کام ہے اور ہر کسی کے لیے ممکن ہے۔ تو اس ثواب جاریہ کی طرف ڈلنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کرے کہ ہم اپنے اعمال نامے میں یہ ثواب جاریہ کثرت کے ساتھ جمع کر لیں اور پڑھتے رہیں یہ، تاکہ ہم پائیں اس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی۔ آپ دیکھیں ابھی رمضان میں کتنے لوگ ہیں، لوگ صلاۃ و تسبیح کے بارے میں پوچھ رہے تھے ہم سے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس نماز کی طرف توجہ کر رہے ہوں گے اور آپ سب پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، جس کو جتنا وقت میسر ہے، لیکن اس نماز کی طرف سے بے پرواہی نہیں ہونی چاہیے، اور اس نماز کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے کہ اختلاف موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، لیکن یہ بدعت نہیں ہے۔ ہم نے یہ میسج آپ کو بھیجا بھی تھا سکینت گروپ پہ، جو لوگ کے سکینت گروپ میں ہیں، اس میں یہی تسبیح پڑھی جاتی ہے نا، اسی لیے اس تسبیح کا اتنا بڑا اجر موجود ہے، یہی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ اس تسبیح کا اتنا بڑا اجر موجود ہے، اور ہم کتنی دفعہ یہ بات بتا چکے ہیں، 12، 13، 15 اجر بتا چکے ان تسبیحات کا کہ کتنا اجر اس سے ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ اپنی زبان کو اس تسبیح کے اوپر توڑتے ہیں، جس میں اللہ کی پاکی بھی ہے، اللہ کی بزرگی بھی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ بھی ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کی تعریف بھی ہے، اور اللہ کا شکر بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح قدموں کے جو آثار لکھے جاتے ہیں، اس میں ایک حدیث ملتی ہے کہ بنو سلمہ والوں نے کہا تھا کہ انہوں نے دور رہتے تھے مسجد سے، مسجد نبوی سے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں دقت ہوتی ہے، ہمیں وہاں سے آنا جانا پڑتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کیا کریں، مسجد کے قریب آباد ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ تم، اور کس وجہ سے منع کیا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے آثار، تمہارے قدموں کے آثار لکھے جاتے ہیں اور گنے جاتے ہیں، تو پھر جتنے قدم تم مسجد میں زیادہ چل کے آؤ گے، اتنا زیادہ اجر و ثواب تم کو ملے گا۔ اسی طرح ایک بار آپ نے انس رضی اللہ عنہ کو بڑے بڑے قدموں سے مسجد کی طرف آتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور کہا کہ انس، تمہیں نہیں معلوم کہ آپ کے آثار لکھے جاتے ہیں؟ اسی لیے مسجد کی طرف جانے والوں کے لیے منع کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ دوڑ کے چلا جائے اور بہت زیادہ بڑے قدم سے چلا جائے۔ وقار اور اطمینان کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، اور اپنے قدموں کو مناسب اٹھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جتنے قدم مسجد کی طرف اٹھیں گے اتنے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے اس بات کی کوشش کرنا کہ مسجد میں پارکنگ قریب ملے، یہ اچھی بات ہے، مل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر دور بھی ملے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے قدم ہم مسجد کی طرف لے کے چلیں گے، اتنا جو ہے نا ہمیں ثواب زیادہ ملے گا۔ تو یہ نہ ہو کہ کسی کے ڈبل پارکنگ کر کے خواہ مخواہ کسی کی مصیبت میں ڈال کے ہم بھاگ کھڑے ہوں۔ نماز تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے، اس لیے کہ جب انسان، حدیث کیا ہے، جو انسان نماز کی نیت کر کے گھر سے نکلا نا، وہ نماز ہی میں ہے۔ اب یا تو انسان وقت پر نکلے، اور یا نہیں تو اگر دیر ہو گئی ہے تو پھر وقار اور اطمینان اور سکون کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آگے چلتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے اپنے قدموں کے آثار کیا چھوڑے ہیں، اپنے پیچھے اپنی اولادوں میں کیا چھوڑ کے، اس بات کے اوپر کتنی دفعہ بات ہو چکی ہے
کہ ہمیں آثار کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ابھی آج ہی میری مہر سے بات ہو رہی تھی۔ مہرالنساء ماشاء اللہ ہمارے دونوں کلاسز انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ، اور ہمیشہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوتی آئی ہیں۔ رات کے وقت وہاں بیٹھ کے کلاس کرتی ہیں، انڈیا میں ہوتی ہیں حیدرآباد میں، اور تہمینہ کی بھابھی ہیں، جو لوگ تہمینہ کو جانتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ابھی میری اس سے بات ہوئی، اور اس نے کسی اس میں کل کی بات ہے کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا راجعون۔ اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک تو ایسا مہینہ، اور دوسرے کورونا سے، لیکن ایک ہی جو ہے نا دن تکلیف میں رہے وہ بتا رہی تھی کہ ایک ہی دن بے چین رہے، تکلیف میں رہے، ہارٹ کے پیشنٹ تھے تو ہارٹ فیل ہو گیا۔ تو بہت سکون سے وہ ابو کی نیکیوں کو بتا رہی تھی، اور ہم کو اتنی خوشی ہو رہی تھی سبحان اللہ کہ آپ دیکھیں ایک انسان کو اللہ رب العالمین جب نیکیوں میں جینے کا ہنر دیتے ہیں تو پیچھے کتنے آثار کو، کتنے ٹیلی فون آ رہے ہیں۔ میرے ابی کا اخلاق ایسا تھا کہ ہر کوئی، کسی کو کبھی کوئی آ جاتا تو بغیر کھانا کھلائے جانے نہ دیتے، اور اخلاق میں مشہور تھے۔ تو ہر کسی کے جو فون آ رہے ہیں سارے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ایسا انسان دوبارہ شاید ہی پیدا ہو، اتنا اخلاق مند۔ تو آپ دیکھیں یہ گواہیاں جو لکھی جا رہی ہیں سبحان اللہ، ایک انسان کے اپنے نیک اعمال ہیں، اس کا نیک جو ہے وہ انجام ہے کہ جو کوئی اس وبا میں تکلیف تو بہت ہے جانے والے لوگوں کے لیے، لیکن ایمان والے کون سا درجہ پا رہے ہیں؟ سارے شہادت کا درجہ پا رہے ہیں نا۔ تو پھر ایک شہادت کا درجہ اس مہینے کا ملنا، اور پھر یہ ساری نیک گواہیاں، اولادوں کو تسلی ہوتی ہے، پیچھے رہ جانے والوں کو تسلیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ تسلیاں میرے جانے کے بعد کیا میرے بچوں کو، میری فیملی کو ملے گی؟ یہ کلمات لوگوں کو ملیں گے؟ یہ بات ہے سمجھنے کی کہ میرے جانے کے بعد لوگوں کی زبانوں سے کیا نکلے گا، میں کیا اثرات چھوڑ کے جا رہی ہوں اس دنیا سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بارے میں سوچنے والا بنائے کہ ہم ایسے فائدہ مند ہو جائیں انسانیت کے لیے کہ ہمارے پیچھے انسان روئیں اور ہماری کمی کو محسوس کریں، اس لیے کہ جو اپنی ذات کے اندر محو ہوتے ہیں نا ان کے لیے کوئی نہیں روتا، لیکن جو لوگ انسانیت کے لیے جیتے ہیں اور دوسروں کے لیے جیتے ہیں ان کے رونے والوں میں آسمان اور زمین بھی شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب جب جائیں تو اللہ رب العالمین ہمارے جانے پر لوگوں کی زبانوں سے بہترین گواہیاں، آنکھوں سے بہترین خراج عقیدت، اور آسمان اور زمین کی خراج عقیدت بھی ہم سب کو نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ، اس وقت آیت نمبر 13 پر ہیں، سورہ یاسین، اور پارہ نمبر 22 ہے، اور آیت نمبر 13 ہے۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جب کہ اس میں رسول آئے تھے، اور ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا، اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے برا فعال سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کریں گے، یعنی پتھر تمہارے اوپر پھینکیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا کہ تمہاری فعل بد یعنی تمہاری منحوسیت تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اللہ رحمان نے مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میری کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھوڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی
اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں مشرکین مکہ کو کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ کوئی آپ کو انکار کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تو نیک لوگوں کا انکار تو ہوتا ہے، نیک لوگوں کی مخالفت ہوتی آئی ہے۔ ہاں، اور اس نیک لوگوں کی مخالفت میں جو انسان اس کو فیور کر جاتا ہے اور اس کا ساتھ دے جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، چاہے دنیا اس کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچا دے۔ اس لیے کہ وہاں پر جو مکی سورہ ہے نا، آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں مکی سورہ میں کیا ہو رہا تھا، مکہ میں کیا ہو رہا تھا، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لے آتے تھے ان کے اوپر تکلیف کا ایک جو ہے نا دور شروع ہو جاتا تھا، ایذا کا ایک دور شروع ہو جاتا تھا، اور ساری باتیں، سارے واقعات ہم کو بہت ساری باتیں معلوم ہیں۔ تو پھر آپ اللہ رب العالمین نے تسلی دی ہے کہ یہاں تک کہ اگر تم قتل بھی کر دیے جاؤ کسی نبی کو جو ہے وہ فیور کرتے ہوئے اور اس کی مدد کرتے ہوئے، تو ادھر انسان قتل ہوا اور ادھر کہاں پہنچا؟ جنت میں۔ ادھر انسان حق کی تائید کرتے ہوئے مشکل کا سامنا اس نے کیا، ادھر کیا ملی اس کو؟ جنت مل گئی۔ تو یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ کس طرح دنیا کے معاملات اور آخرت کے معاملات ایک دم اپوزٹ ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان مشکل میں دکھائی دیتا ہے جب اللہ کے حکموں کو مانے اور رسول کی باتوں کو مانے تو، لیکن جتنی مشکل آتی جاتی ہے اتنی آزادی ملتی جاتی ہے، اور جتنی دنیا میں کانٹے ملتے ہیں اتنی راحتیں وہاں پر ملتی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں بھی ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے آ کے کہا تھا کہ میں اپنے قوم کو آپ کا پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھ لینا کہیں تم کو وہ قتل نہ کر دے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے تو وہ لوگ تو مجھے اتنا چاہتے ہیں، وہ لوگ مجھے کیوں قتل کریں گے؟ اور جیسے ہی انہوں نے یہ بات ان کو سنائی اور یہ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم ان بتوں کو ترک کر دو، یہ لات اور عزیٰ دراصل کوئی چیز نہیں ہے، اسلام قبول کر لو تو سلامتی حاصل ہوگی۔ یہ کلمہ انہوں نے 2 ہی دفعہ تو دہرایا تھا کہ کسی نے دور سے ایک تیر چلایا اور یہ تیر ان کے رگ میں لگ گیا گلے کے پاس اور اسی وقت شہید ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہی تھا جیسے سورہ یاسین والا کہ جس نے کہا تھا کہ کاش میری قوم میری مغفرت اور عزت کو جان لیتی۔ تو یہاں پر کہ جان کیسی لگانی ہے، فیور کیسا کرنا ہے، دور سے نہیں۔ جس کو کہا جاتا ہے کہ مدد، وہ مدد کی جائے گی اپنا نقصان برداشت کرتے ہوئے، اور اس کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اپنی قوم سے بھی مایوس نہیں ہوا جائے گا، اپنی قوم کو بھی لعن طعن نہیں کر۔ یہاں پر بھی جن لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اس کے لیے یہی نکلا ہے زبان سے کہ کاش میری قوم یہ جان جاتی۔ ابھی بھی قوم کے لیے خیرخواہی کا ہی جذبہ موجود ہے، تو خیرخواہی کبھی چھوڑی نہیں جائے گی چاہے لوگ ہمیں کتنا نقصان پہنچائیں، ہے نا؟ یہی ہے نا ایک ایمان والے کا سب سے بڑا دل کی صفائی، سب سے بڑی اور کردار اور سیرت، یہی تو وہ پاکیزہ سیرت ہے جو کبھی کسی کا نقصان نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اور وہی رول ماڈل بننا ہے ہم کو اور آپ کو، اور یہی ایمان کا لیول ہمیں سکھاتا ہے جو یہاں پر اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں ہمیں بتایا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 28 پر ہیں، اور سورہ یاسین ہے پارہ نمبر 23۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی اس کی طرف پلٹ کر نہ آئے؟ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے اتنے قسم کے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کے
نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی انسانوں میں سے، یا ان چیزوں میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہے۔ توحید کی گواہی پیش کی جا رہی ہے نا۔ اس کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم نے اس کے اوپر سے دن اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے جس کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ تو گویا زندگی میں استعمال کی جانے والی ہر چیز، ہر وہ نعمت جو ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کو پیدا کرنے والا اور اس کو ہماری زندگی میں ہمارے لیے فائدہ مند بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ دنیا کے جتنے بھی انسانوں کے کارنامے لکھے جاتے ہیں، ان تمام کارناموں کے پیچھے اور دنیا میں انسانی حکمتوں کے اور کاریگری کی جتنی چیزیں ہمیں حیران اور پریشان کرتی ہیں، اور جو ہے نیچر اور قدرت ہمیں جتنا حیران پریشان کرتا ہے، ان تمام چیزوں کے پیچھے کاریگر کون ہے، بنانے والا کون ہے؟ یہ توحید کی دعوت دی جا رہی ہے ہم کو اور آپ کو، کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، تمہاری ہر نعمت کے پیچھے۔ تو پھر اس کے علاوہ کہاں تم اپنے دل کو اور کہاں اور کس کے پیچھے اپنے آپ کو لگا رہے ہو؟ اسی رب العالمین کی فرماروائی ہے پوری کائنات میں، تمہارے اوپر بھی اسی کی حکومت ہونی چاہیے، نہ کہ کسی اور کی۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر 44 پر ہیں ہم لوگ، 43 پر، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے، نہیں 45 پر ہیں، سورہ یاسین اور پارہ نمبر 23۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی ابھی آتی ہے، یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں، یہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکائک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنی دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکائک اپنے رب کے حضور پیشی کے لیے اپنے قبروں میں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے، ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس سے خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسانوں میں اور دنیا میں اس وقت جو بھوک ہے، جو تکلیف ہے، جو مصیبتیں ہیں انسانی لیول کے اوپر، جس کو کہ انسان پوری کر سکتا ہے، ہم اور آپ پورا کر سکتے ہیں، دنیا میں مالدار لوگ غریبوں کی مصیبتوں کو پورا کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ بالکل نپا تلا اتارا گیا ہے آسمان سے۔ اللہ رب العالمین نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں اتاری۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی امیر تو اور امیر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، دنیا میں یہ باتیں بولی جاتی ہیں، غریب ہے اور غریب ہی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا نظام تھوڑی ہے۔ اللہ نے تو امیروں کو اسی لیے عمارت دی تھی اور مال اسی لیے دیا گیا تھا کہ غریبوں کی مدد کرے، اور اگر یہ اس مال سے وہ غریبوں کی مدد کرتے اور صرف 2.5% ہی انسانیت نکالتی، جن کے پاس پیسے ہیں نا وہ 2.5% ہی زکوٰۃ نکالتے یا ٹیکس دیتے، جو بھی، یا مدد کرتے اپنے مال سے، تو اتنا ہی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا اور غربت باقی نہ بچتی۔ اللہ رب العالمین کا حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے جو کچھ بھی دنیا میں نازل کیا سب ایک حساب کے اندر، اگر ذرا سا بے حساب کر دے تو دنیا جو ہے باقی نہ رہے۔ پانی حساب سے اتارا جاتا ہے دنیا کے اندر، رزق حساب سے لیا جاتا ہے، کسی چیز کی کمی بیشی پھر دنیا کے اندر تباہی مچا دیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا جو حساب ہے نا وہ پرفیکٹ ہے اور وہ بیسٹ پلانر ہے، اور اس کا نظام اور اس کا قانون بیسٹ ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے جو مال دیا ہے مالداروں کو، اس میں اس کی کہیں پر گنجائش نہیں نکلتی کہ مالدار اور مالدار ہو جائیں اور جو بے مال والے ہیں بیچارے اور غریب ہو جائیں۔ اگر وہ اپنے مال سے غریب لوگوں کی مدد کر رہے ہوں گے تو یہ سلسلہ اسی طرح سکون اور آسانی کے ساتھ چلے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، مالدار کبھی یہ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں، جن کے پاس مال ہے ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ غربت کی ساری ذمہ داری ہم سب کے اوپر ہے، مال والوں کے اوپر ہے۔ بھوک کی ذمہ داری حکومتوں کے اوپر نہیں ہے صرف، بلکہ ہمارے اوپر بھی ہے۔ تو یہ حکومت کھلائے یا اللہ کھلائے سے آگے بڑھ کے ہم کیوں نہ کھلائیں؟ تو بھوک کا علاج کیا جائے گا۔ اسلام کا سب سے بہترین عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے کہا بھوکوں کو کھانا کھلانا، تو یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اس کی طرف آیا جائے گا، اس کی فکر کی جائے گی اور اپنے مال میں سے اس میں سے دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، یعنی پوری بھوک تو ہم دنیا کے ایک اکیلا یا چند لوگ تو ختم نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس فکر میں رہا جائے تو بہت کچھ تکلیفوں کو دور کیا جا سکتا ہے، بہت سارے چہروں پر خوشی لائی جا سکتی ہے، بہت ساروں کے آنسو پوچھے جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس فکر میں بڑھائے کہ جب ہم کھانا کھائیں، جب ہم افطار کریں، ان لوگوں کو یاد کریں جن کو یہ سب کچھ میسر نہیں ہے۔ کم سے کم دعا ہی کریں، کم سے کم دعا ہی کریں، کم سے کم استغفار ہی کریں کہ یا اللہ اتنا کچھ کھا پی رہے ہیں ہم، یا اللہ دنیا میں کہاں کہاں انسان کس مصیبت اور کس تکلیف میں ہے، اور خاص طور پر اس رحمت کے مہینے میں ان کے اوپر تکلیف پھر بھی ویسی ہی ہے، ان کے کھانے پینے کا معاملہ ویسا ہی ہے۔ اے اللہ اپنی رحمتوں سے اپنے بندوں کے لیے جو ہے وہ ساری کے سارے غیب کے پردے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مدد کر یا رب العالمین۔ تو آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جب قبروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے تو یہ صورتحال ہوگی کہ جب ان کو جگایا جائے گا اور جب ان کو سور پھونکا جائے گا، وہ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے یہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ پھر یہ لوگ کون لوگ ہوں گے۔ ابھی سننے میں تو ایسا لگتا ہے کہ سارے ہی لوگ بہت آرام سے اپنی قبروں میں سو رہے ہوں گے، اور پھر جب نکلیں گے تو کہیں گے ہائے ہمیں کس نے ہماری خوابگاہ سے جگا دیا۔ یہ ایسا کیا ساروں کے ساتھ ہونا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے ان نیک بندوں کے ساتھ ہونا ہے جو نکلتے ہی کہیں گے یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ ادروائز جو برے لوگ ہوں گے ان کے لیے تو قبر کے اندر عذاب ہی عذاب ہوگا، اس لیے ان کے پاس تو کوئی جو ہے وہ سکون ہوگا ہی نہیں۔ تو وہ یہ اس طرح نہیں کہہ سکیں گے کہ وہ ہمیں خواب سے کس نے جگا دیا ہے۔ تو یہ ایمان والے لوگوں کا کلمہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے لیے ایسے ہی ہماری قبروں کو ہمارے لیے ہماری خوابگاہ بنا دے، آمین، کہ ہم وہاں پر سکون سے سوئیں اور پھر جب قیامت کے دن اٹھیں۔ اور قیامت کے دن اٹھیں، میں ابھی پچھلے دنوں میری کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ نکھت یہ بات کسی طرح یقین کرنے کے لیے، یعنی دل اس بات کے اوپر اتنا گھبراتا ہے، یقین تو ہے لیکن اتنا گھبراتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں یا اللہ سب چاہے بے لباس اٹھیں، یا اللہ تو مجھے لباس کے ساتھ اٹھانا۔ تو آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ بات کوئی نہ بھولے کہ انسان اپنی قبروں سے بے لباس اٹھایا جائے گا۔ اور ہماری اور آپ کی مجالی کیا ہے، امہات، انبیاء، سارے کے سارے، لیکن افراتفری اللہ رب العالمین نے اس کو اٹھانے میں جس چیز کو پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ اس افراتفری کو، اس بدحواسی کو، اس گھبراہٹ کو کہ انسان کو ہوش ہی نہ ہوگا کہ لوگ ننگے ہیں یا لوگوں کے اوپر لباس نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آج ننگے پنی کو اتنا جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے اور پیسے کمائے جاتے ہیں نعوذ باللہ ننگا کر کر کے، لیکن تب اس وقت جو ہے نا یہ سارے گم ہو جائیں گے اور ہر کوئی اپنی فکر میں پڑ جائے گا۔ کیسا منظر ہوگا وہ وقت، یاد کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور تنہا ہوں گے، کوئی بھیڑ نہیں ہوگی، کوئی سپورٹ نہیں ہوگی، کوئی فیملی نہیں ہوگی۔ یہاں تو ہم اپنی تنہائی کا رونا روتے ہیں کہ ہم تنہا ہو گئے ہیں، پھر بھی رشتہ دار موجود ہوتے ہیں، اولادیں موجود ہوتی ہیں، بہت سارے سہارے اس کے باوجود موجود ہوتے ہیں تنہا ہونے کے باوجود۔ وہاں تو واقعتاً ہر کوئی تنہا ہوگا۔ تو یہ جو سین ہے اٹھائے جانے کا، اس کو کبھی اپنے اوپر ڈال کے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب اٹھائے جائیں گے ہماری جو حالت ہوگی
اس حالت کا مداوع آج کیا جا سکتا ہے نا. آج ہے میرے پاس اور آپ کے پاس وقت کہ اس حالت کو یاد کر کے آج اس کے لیے محنت اور مشقت کر جائیں، آج اللہ کو راضی کر جائیں. اس کے بعد تو پھر اللہ ہی کے اختیار میں ساری چیزیں ہوں گی اور میرے گلے میں میرا نام اعمال ہوگا. جب وہ کتاب پڑھی جائے گی ہمیں نہیں پتہ اللہ رب العالمین جب وہ کتاب پڑھی جائے گی میرا رزلٹ کیسا آؤٹ ہوگا. تو جب تک رزلٹ نہ آؤٹ ہو جائے اس وقت تک ہمیں سکون پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس وقت تک محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور آسان کام بھی اگر مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ تو کامیاب ہو جائیں گے. وہی بہت آسان ہے اللہ کو منانا. ہر دن توبہ ہے اور ہر دن نیک عمل کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، ہمیں ٹائم دے دیا جاتا ہے، ہمیں سانس دے دی جاتی ہے کہ اب توبہ کرو اور اللہ کے آگے جھک جاؤ اور اللہ کی مرضی کے کام شروع کر دو. کون سا زیادہ بڑا مشکل کام ہے یہ زیادہ بڑا مشکل کام نہیں ہے جب تک کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن یہ بہت ناممکن کام ہو جائے گا جب کہ آنکھ بند ہو جائے گی. اور ابھی روزانہ ہم یہ خبریں سن رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس حال میں موت دے کہ ہم اللہ کو راضی کر جائیں اور ہم اللہ سے جو انجام ہمیں ملے ہم اپنے انجام پہ راضی ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام پہ راضی ہوں. آمین یا رب العالمین. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاملہ کیا ہونا ہے اس دنیا میں. آیت نمبر 54 میں اب دیکھیں یہاں پر پھر آخرت کا بیان، سب سے آخرت سمجھائی جا رہی ہے نا ہمیں اور آپ کو، اور آخرت کا یقین دلایا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو کہ اس دن کیا ہونا ہے کہ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں اور وہ اور ان کے زوج گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے. ہر قسم کے لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں. جو کچھ وہ مانگیں گے اور چاہیں گے اور خواہش کریں گے وہ سب کچھ ان کے لیے حاضر ہے. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس جنت میں جانے کا خواہش مند اور اس کے لیے تیاریاں کرنے والا اور الرٹ رہنے والا موجود ہے جس میں کوئی خوف اور خطر نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم وہ سراسر نور ہی نور ہے، اس کی تازگیاں بے حد ہیں، اس کا سبزہ لہلہا رہا ہے اور اس کے بالا خانے مضبوط اور بلند اور پختہ ہیں اور اس کی نہریں بھری ہوئی ہیں اور بہہ رہی ہیں اور اس کے پھل ذائقے دار پکے ہوئے اور بکثرت ہیں. ان میں خوبصورت نوجوان حوریں ہیں، ان کے لباس ریشمی اور بیش قیمت ہیں، ان کی نعمتیں ابدی اور لازوال ہیں. وہ سلامتی کا گھر ہے اور وہ سبز اور تازے پھلوں کا باغ ہے. اس کی نعمتیں بکثرت اور عمدہ ہیں اور اس کے محلات بلند و بالا اور مزین ہیں، یعنی سجے ہوئے ہیں. یہ سن کر جتنے صحابہ تھے سب نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کے لیے تیاری کرنے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں. آپ نے فرمایا انشاءاللہ کہو. چنانچہ انہوں نے کہا انشاءاللہ. اللہ کی طرف سے ان پر سلام ہی سلام ہے اور خود اللہ کا اہل جنت کے لیے سلام ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے کہ اوپر کی جانب سے ایک نور چمکے گا. یہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے اور اللہ رب العالمین فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ. اللہ اکبر. اس آیت کا سلام قول من رب الرحیم کا یہی معنی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے یہ اللہ کا دیدار اور اللہ کے سلام سے ہم سب کو جو ہے نا بہرہ مند کرے اور اللہ کرے کہ ہم ان خوش نصیبوں میں ہو جائیں جن کو کہ یہ سب کچھ ملے گا. تو اللہ رب العالمین کا سلام ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑا بھی کوئی رتبہ اور مرتبہ ہو سکتا ہے کہ بندے کو رب کا دیدار مل جائے اور اللہ رب العالمین کا سلام پہنچے. اور یہ ہے وہ قدردانی جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی کرتے ہیں. تو یہ جو محنت ہے یہ بہت آسان ہے اور جو اجر ہے وہ بہت قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہوا جنت میں جانے والوں کا حال. اب جو مجرم ہیں جنہوں نے دنیا میں نہ اللہ کو سمجھا نہ دین کو سمجھا اور نہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی ذمہ داریوں کو سمجھا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اے مجرموں. اس وقت آیت نمبر 58 پر ہیں ہم لوگ 59 پر. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، سورہ یاسین پارہ نمبر 23 ہے. اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہیں کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کرو؟ یہ سیدھا راستہ ہے.
مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ہر ایک گروہ کثیر کو گمراہ کیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو، اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ اور وہاں پر جو معاملہ ہے وہ اتنا سخت ہے کہ جب انسان، اور آپ کو پتہ ہے نا، انسان کو جھگڑالو اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ انسان جو ہے نا وہ ہے تو چھوٹی سی چیز، پیدا تو نطفے سے کیا گیا اسی میں ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے، جھگڑالو بن جاتا ہے۔ تو جب یہاں پر وہ جھگڑا کرے گا انسان، تو اللہ رب العالمین اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، اور پھر اس کے اعضاء بولیں گے۔ حدیث میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ یکایک آپ ہنسے، اور آپ اس قدر ہنسے کہ مسوڑے کھل گئے۔ پھر ہم سے دریافت کرنے لگے، جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا یہ خوب جانتے ہیں۔ فرمایا بندہ جو اپنے رب سے قیامت کے دن جھگڑا کرے گا، اس پر کہے گا کہ باری تعالیٰ کیا تو نے مجھے ظلم سے بچایا نہ تھا؟ اللہ فرمائے گا ہاں۔ تو یہ کہے گا بس پھر میں کسی گواہ کی گواہی اپنے خلاف منظور نہیں کروں گا، بس میرا اپنا بدن تو میرا ہے، باقی سب میرے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یوں ہی صحیح، تو ہی اپنا گواہ صحیح، اور میرے بزرگ فرشتے گواہ صحیح۔ چنانچہ اسی وقت زبان پر مہر لگا دی جائے گی، اور اعضائے بدن سے فرمایا جائے گا بولو، تو تم خود ہی گواہی دو کہ تم سے اس نے کیا کیا کام لیے۔ وہ صاف کھول کھول کر سچ سچ ایک ایک بات بتا دیں گے۔ پھر اس کی زبان کھول دی جائے گی تو یہ اپنے بدن کے جوڑوں سے کہے گا کہ تمہارا ستیہ ناش جائے، تم ہی میرے دشمن بن بیٹھے، تمہاری بچاؤ کی کوشش تو میں کر رہا تھا، اور تمہاری فائدے کے لیے تو حجت بازی ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر ایک حدیث میں ہے کہ منہ پر مہر لگنے کے بعد سب سے پہلے انسان کی بائیں ران بولے گی۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن کو بلا کر اس کے گناہ اس کے سامنے پیش کر کے فرمائیں گے کہو یہ ٹھیک ہے؟ یہ کہے گا ہاں اللہ سب درست ہے، بے شک مجھ سے یہ خطائیں سرزد ہوئی ہیں۔ اللہ فرمائے گا اچھا ہم نے سب بخش دیں، لیکن یہ گفتگو اس طرح ہوگی کہ کسی ایک کو بھی اس کا مطلق علم نہ ہوگا، اور اس کا گناہ بھی مخلوق میں سے کسی پر ظاہر نہ ہوگا۔ اب اس کی نیکیاں لائی جائیں گی، اور انہیں کھول کھول کر ساری مخلوق کے سامنے جتا جتا کر رکھی جائیں گی۔ یعنی یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کے گناہوں کو چھپایا جائے گا اور نیکیوں کی تشہیر ہوگی، جبکہ کافروں کے اور بدکاروں کے گناہوں کو علی الاعلان لوگوں میں تشہیر کیا جائے گا۔ ربنا لا تجعلنا منہم آمین یا رب العالمین۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی طاقت کا اور اپنے غلبے کے بارے میں بات ہو رہی کہ اللہ رب العالمین کا غلبہ میری اور آپ کی زندگی کے اوپر کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 66 آیت نمبر 66 میں سورہ یاسین میں، ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر ہی اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے ہٹ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے، اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی اور جانور پیدا کیے، اور اب یہ ان کے مالک ہیں۔ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے، ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں اور کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فائدے اور پینے کی چیزیں موجود ہیں۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لیے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ یہ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، اور پھر وہ کھلا جھگڑالو بن کے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ ہم پر مثالیں پیش کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ یہ مٹی میں رل مل ہو چکی ہوں گی۔ ان سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے کھیت درخت سے آگ پیدا کر دی، اور تم اسے اپنے لیے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، بلکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہی ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا،
اور وہ ہو جاتی ہے، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ تو گویا کہ یہاں پر توحید، رسالت اور آخرت، یہ سورہ یاسین کا اسی لیے درجہ زیادہ ہے اور بلند ہے، یہ تینوں چیزیں اس سورہ میں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں، اور ان تینوں چیزوں کی ہمارے اور آپ کے پاس یاد دہانی ہو جاتی ہے اس زندگی کے بارے میں جو زندگی کے اس کے بعد آنے والی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جس دنیا میں ہم جانے والے ہیں اس دنیا کی یاد دہانی ہر سورہ کرتی ہے، سورہ یاسین خاص طور پر ہمیں چونکاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں، ہم لوگ اس وقت سورہ صافات پر ہیں، انشاءاللہ پارہ نمبر 23 ہے۔